یہ چائے مردان خانے میں لے جاؤ، حشم محبوبہ نے اسے آواز لگائی تو آخری پلیٹ دھوتی زینت بامشکل مڑی۔ مردان خانہ تو بند رہتا ہے حشم محبوبہ، وہاں کون آیا ہے؟ اس کی آواز سے تھکن چھلک رہی تھی۔ حشم محبوبہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں کینیڈا سے، مردان خانے میں وہ اور ان کے دوست بیٹھے ہیں، جلدی چائے لے جا، وہ کہہ کر پتیلے میں سے چاول نکالنے لگی۔ زینت نے بامشکل کھانے سے نظر چرائی۔ صبح سے بھوکے پیاسے وہ گھر کے سارے کام نمٹانے میں مصروف تھی۔ فریہ بیگم تو احسان کر کے اسے اس گھر میں لے آئی تھی، مگر نہ جانے حشم محبوبہ کو اس سے کیا چڑ تھی کہ اسے ایک منٹ بیٹھنے نہ دیتی تھی۔ اپنے سارے کام بھی مسلسل زینت سے ہی کروا رہی تھی۔ میں تھوڑا کھانا کھا لوں حشم محبوبہ؟ وہ دراصل اس حالت میں زینت کی بات ادھوری رہ گئی۔ حشم محبوبہ نے غصے سے پلیٹ شیلف میں پٹکی اور اس کی طرف مڑی۔ ساحل چودھری کا نام سنا ہے کبھی؟ 2 منٹ بھی اس کے دوستوں کی چائے لیٹ ہو گئی تو وہ تو سمیت ملازموں کی ساری فوج کو باہر نکال دیں گے۔ اسی لیے اپنے کھانے کی فکر مت کر، جا کے پہلے مالکوں کو چائے دے۔ زینت شرمندہ ہو گئی۔ اپنی چادر سے ہاتھ خشک کرتے اس نے اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ 7 ماہ کے حاملہ وجود کو چھپانا آسان نہیں تھا، پھر بھی جیسے تیسے اس نے چادر اپنے گرد لپیٹی، چہرے پر ایک ہاتھ سے نقاب ٹکایا اور ایک ہاتھ سے چائے کی ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکل آئی۔ مردان خانے میں بیٹھے ساحل چودھری نے بیزاری سے ایک نظر اپنی رسٹ واچ پر ڈالی اور دوسری نگاہ سامنے صوفوں پر بیٹھے کامران اور فیضان پر۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل بولے جا رہے تھے۔ ساحل صرف سونا چاہتا تھا۔ لمبی فلائٹ کے بعد جو ہی وہ گھر آیا تھا، نہ جانے ان دونوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ساحل چودھری پاکستان واپس آ گیا ہے۔ بابا کے پرانے دوست کے بیٹے نہ ہوتے تو ساحل چودھری کب کا انہیں بھیج چکا ہوتا۔ بس آپ وہ زمین ہمارے نام کروا دیں ساحل صاحب، باقی معاملات ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ دراصل سامنے بیٹھے کامران کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دروازے کی طرف مڑا۔ ساحل چودھری نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی سمت دیکھا اور اس کے ماتھے پر بے اختیار بل پڑے تھے۔ مردان خانے کا دروازہ کھول کر حویلی کی کوئی ملازمہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹرے تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے بامشکل اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ واہ! کامران کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ زینت کا دراز کا سراپا اور گوری رنگت نقاب میں بھی واضح ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھیں جن کے اوپر گھنی پلکوں کی چادر تنی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ چائے لے لیں پلیز؟ اس نے بھاری ٹرے کو ٹیبل پر رکھنا چاہا۔ ساحل چودھری ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے سارے مرد ملازمین مر گئے ہیں کیا جو تم چائے لے کر یہاں آئی ہو؟ آخر ہو کون تم؟ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ زینت بری طرح گڑبڑائی۔ چائے کی بھاری ٹرے اس کے ہاتھ میں لرزی اور صبح کے بھوکے پیٹ نے کام کر دکھایا۔ ٹرے اوندے منہ زمین پر جا گری تھی۔ گرم گرم چائے لڑ کر قالین میں جذب ہو گئی۔ زینت گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نقاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فیضان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ او مائی گاڈ! اس قدر حسین صورت ایسی ملازمائیں کہاں سے ملتی ہیں ساحل چودھری صاحب؟ اس کے لہجے سے رال ٹپک رہی تھی۔ نگاہیں گویا زینت کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی اور ساحل چودھری اس کا دوئی حال تھا، کاٹو تو گویا بدن میں لہو نہیں۔ اس کی بے یقین نظریں زینت کے وجود پر جمی تھی۔ آئی ایم سوری، چائے پتہ نہیں کیسے گر گئی، میں دوسری چائے لے آتی ہوں۔ زینت کے اوسان خطاؤں میں وہ گھبرا کر مڑی، مگر بھاری چادر میں الجھتے وہ اگلی پر لڑکھڑا کر نیچے زمین پر جا گری۔ ساحل چودھری کے وجود کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ کامران نیچے جھکی زینت کی مدد کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے سے ٹپکتا اشتیاق ساحل چودھری کو نظر آ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کامران کو پکڑ کر دور دھکیلا۔ اپنی خبیث شخصیت لو اور دفع ہو جائے اس گھر سے۔ وہ یکدم بھڑک اٹھا۔ زینت کا دل خشک پتے کی طرح لرز اٹھا۔ خود کو سنبھالتی وہ زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مالک کو غصہ آ گیا تھا، یہ آخری چھت بھی اس کے سر سے چھننے والی تھی۔ مجھے معاف کر دیں سر، میں دوبارہ چائے لے آتی ہوں پلیز۔ وہ ملتجائی انداز میں گڑ گڑائی اور تبھی سرخ چہرے کے ساتھ ساحل چودھری نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ زینت کے پیٹ تک گئی تھی۔ باہر نکل! جھپٹنے والے انداز میں اس نے زینت کی کلائی تھامی اور اسے گھسیٹتا مردان خانے سے باہر لے آیا۔ حشمت بوا، ماما جان، کون لایا اس لڑکی کو اس گھر میں؟ وہ باہر نکلتی اونچی آواز میں چلایا۔ حشمت بوا کچن سے گھبرائے ہوئے انداز میں باہر نکلی اور ساحل چودھری کے ساتھ لرزتی کامتی زینت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ساری گڑبڑ کرتی اس لڑکی نے،
وہ گھبرا کر سامنے آئی تھی۔ معاف کر دیں چودھری صاحب، اس لڑکی کو بیگم صاحبہ اپنی NGO میں سے لے کر آئی ہیں۔ گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی اس نے، شوہر مر کھپ گیا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اسے خود ہی شوق ہو رہا تھا مردان خانے میں چائے لے جانے کا، اپنا آپ تو سنبھالا نہیں جاتا، 7 ماہ کی حاملہ ہے، حویلی کے کام بھی خراب کرتی رہتی ہے۔ حشم محبوبہ نے تیزی سے ساری رپورٹس ساحل چودھری تک پہنچائی تھی۔ زینت نے بے دردی سے لب کچلے۔ ساحل چودھری لب بھینچ کر اس کی طرف مڑا۔ یہ چہرہ، یہ ہونٹ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس نے بے بسی سے زینت کا جائزہ لیا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ جیب میں رکھا موبائل نکال کر اس نے گیلری کھولی۔ چند تصویریں اس کے سامنے ڈسپلے ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں ایک تصویر پر جم گئی۔ وہ وہی تھی، گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس، شرمگین مسکراہٹ چہرے پر سجائے، لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی اس کے سامنے اس حال میں؟ ساحل چودھری نے موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ درستے لہجے میں اس نے زینت سے سوال کیا۔ اس نے بامشکل اپنا سر اٹھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے گھنے بالوں کا جوڑا کھل گیا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے کسی بھی وقت گرنے والی تھی۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ بامشکل بولی۔ ساحل چودھری سے نظر نہ ہٹا سکا۔ کیسے انتقال ہوا؟ فرحات کا ساحل چودھری کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زینت کی وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ آپ کیسے جانتے ہیں فرحات کو؟ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ساحل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زینت لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اگر یہ شخص فرحات کے بارے میں جانتا تو یقیناً میرے ماضی کے بارے میں بھی جانتا ہوگا۔ او خدا، کیا کرے گا یہ شخص میرے ساتھ؟ مجھے جان سے مار دے گا۔ زینت کے وجود میں دراریں سے پڑنے لگی تھی۔ ساحل چودھری چند سانتوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر مڑ کے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی حشم محبوبہ لپک کر زینت کے پاس آئی۔ کیا کیا ہے تو نے جو ساحل صاحب کو اتنا زیادہ غصہ آ گیا؟ بولا بھی تھا ڈھنگ سے کام کرنا، اب تیرے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی شامت آئے گی۔ حشم محبوبہ نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ زینت نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ لیا۔ حشم محبوبہ اس کی حالت کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، مگر زینت کو ہوش ہوتا تب ان کی کسی بات کا جواب دیتی۔ وہ تو اپنے آنسوؤں کو روکتی، بے قابو ہوتے دل کو سنبھالتی، نڈھال ہو رہی تھی۔ خود کو اس نے حشم محبوبہ کی گرفت سے چھڑایا اور تقریباً بھاگتے ملازموں کے کوارٹر کی طرف نکل گئی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ بند کیا۔ خوف تھی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اگر اس شخص نے مجھے پہچان لیا ہے تو اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے زینت نے چارپائی کی چادر ہٹائی۔ نیچے چمکتی دھار والی ایک چھری پڑی تھی۔ زینت نے جھپٹ کر وہ چھری اٹھا لی۔ اس کے سارے بھوک ختم ہو چکی تھی۔ وہ جو پچھلے 4 مہینے سے سکون سے یہاں رہ رہی تھی، اس کی زندگی پھر سے ایک مندھار میں آ پھنسی تھی۔ ساحل چودھری گھر سے نکلا تو اس کا رخ سیدھا فریہ بیگم کے آفس کی طرف تھا۔ وہ شہر کی ایک مشہور NGO چلاتی تھی۔ انہوں نے اپنے آفس میں ساحل کو داخل ہوتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ تم کب آئی کینیڈا سے؟ واپس؟ تمہاری تو کل شام کی فلائٹ تھی نا؟ وہ حیران ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی، مگر ساحل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ساحل بیٹھا نہیں۔ بیداری بھرے انداز میں اس نے اپنی دونوں آستینوں کے کف فولڈ کیے۔ وہ جو نئی لڑکی آپ نے گھر میں ملازمہ رکھی ہے، وہ کہاں سے ملی تھی آپ کو؟ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ فریہ بیگم چونکی۔ وہ زینت جو پریگننٹ ہے؟ بہت ظلم ہوا تھا بیچاری کے ساتھ، جتنی حسین ہے اتنی بدقسمت بھی۔ گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اس نے، لیکن شوہر مر گیا اور خود لاوارث ہو کر بھٹکتی پھرتی تھی۔ بہت برے حالات میں میری NGO کے دفتر میں آئی تھی۔ ایسی حسین لڑکیوں کو بھلا کون چھوڑتا ہے؟ وہ افسوس کے ساتھ سر کہہ رہی تھی۔ ساحل نے آبرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا آپ کو اس کے شوہر کا کچھ عطا پتا ہے یا اس کے والدین کا؟ وہ جیسے کرید رہا تھا۔ فریہ بیگم نے نفی میں سر ہلا۔ کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا، مگر وہ ہر وقت ڈری ڈری رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اچانک چونکی۔ ساحل نے گہری سانس لی۔ وہ میرے دوست فرحات کی بیوی ہے، ان دونوں کی شادی میں نے خود کروائی تھی۔ اس کی بات پہ فریہ بیگم دنگ رہ گئی تھی۔ تمہارا دوست فرحات؟ وہ تو بہت امیر خاندان سے تھا، تو کیا وہ مر گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ساحل نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ لڑکی اس کے دشمن خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں کے خاندان والے راضی نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے شہر والے اپارٹمنٹ میں زینت اور فرحات کا نکاح ہوا تھا۔
میں اس نکاح کا گواہ بھی تھا۔ پھر اس کے بعد میں کینیڈا چلا گیا، لیکن نکاح کے 1 مہینے بعد ہی فرحات نے مجھے کال کی اور کہا کہ وہ زینت کو طلاق دے رہا ہے۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ فریحہ بیگم مضطرب ہوئی۔ کیا مطلب؟ تو کیا زینت ہم سے جھوٹ کہا ہے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے؟ وہ چونک گئی تھی۔ ساحل چند لمحے پرسوچ انداز میں ماں کو دیکھتا رہا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وہ جھوٹ کہہ رہی ہے تو میں اسے سچ اگلوا کر ہی رہوں گا۔ میں جا رہا ہوں، اسے پوچھنے۔ وہ ماتھے پر بل لیے فریحہ بیگم کے آفس سے نکل آیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ وہ جانتا تھا زینت اسے کہاں ملے گی۔ کسی سے پوچھے بغیر وہ سیدھا ملازمین کے کوارٹروں کی طرف آیا۔ دن کا وقت تھا، تمام ملازمین گھر کے اندر کاموں میں مشغول تھے۔ سب کوارٹروں کے دروازے بھی کھلے تھے، صرف ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساحل کے لبوں پر ایک زہرخند مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنی آسانی سے چھپنے نہیں دوں گا تمہیں زینت۔ تم اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دے سکتی ہو پر ساحل چودھری کو نہیں۔ اس نے دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور تیزی سے اندر داخل ہوا، اور اگلے لمحے سے لگا کوئی انگارہ سا اس کے پہلو میں اتر گیا تھا۔ ساحل چودھری نے لب بھیج کر اپنی کرہ کو روکا۔ اس کا پہلو رنگین ہو رہا تھا۔ زینت نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی ساحل کے پہلو میں کھونکتی تھی۔ کیا اسی طرح مارا تھا تم نے فرحات کو بھی؟ ساحل نے اپنے پہلو میں سے کھینچ کر چھڑی باہر نکالی۔ زینت کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ساحل چیل کی طرح اس کی طرف جھپٹا تھا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا مگر اسے ذرا فکر نہیں تھی۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ یکدم پوری قوت سے چلائی۔ دھکیلنے والے انداز میں اس نے ساحل کو پرے جھٹک کر بھاگنا چاہا، مگر ایک تو اس کا بھاری وجود اور دوسرا ساحل چودھری کی طاقت کے آگے اس کی ایک نہیں چلی۔ وہ 1 قدم بھی آگے نہ بڑھا پائی۔ ساحل نے جھپٹنے والے انداز میں اسے اپنے بازو میں جکڑ کر واپس پیچھے گھسیٹا تھا۔ کہاں بھاگ کر جانا ہے تم نے؟ ہاں، جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے تو اپنے خاندان سے بغاوت کر کے فرحات کے ساتھ شادی کی تھی، تو پھر کیوں مارا اسے؟ کسی اور کے لیے؟ کیا کیا تم نے میرے دوست کے ساتھ؟ بولو۔ اور یہاں کیوں چھپی ہوئی ہو میرے گھر میں؟ کیا سازش چل رہی ہے تمہارے دماغ میں؟ ساحل نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے چہرے پر جو کام وہ غرا رہا تھا۔ زینت یکدم پھوٹ پھوٹ کر اٹھ پڑی۔ مار ڈالو مجھے، میں اسی لائق ہوں، مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ وہ یکدم نڈال انداز میں نیچے گرنے لگی۔ ساحل نے بازو اس کی کمر میں ڈال کے اسے سنبھالا، مگر زینت اب سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، میں تو بس فرحات کو جانتی تھی اور اس نے۔ زینت نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی گردن پر جمے ساحل کے ہاتھ نرم پڑے۔ وہ نڈال انداز میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ساحل نے پہلو سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نظر انداز کیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ اس نے ہنوز زینت کی کمر کے گرد پھیلا رکھا تھا۔ وہ اتنے بھاری وجود کے ساتھ نیم جان ہو رہی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا فرحات کے ساتھ؟ اس کی بات پر زینت نے سست کی۔ میں نہیں جانتی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فرحات نے مجھے کالج جاتے پسند کیا تھا۔ میرے بابا اندرونی پنجاب کے ایک بہت بڑے وڈیرے تھے، مگر فرحات کے خاندان والے ان کے ازلی دشمن تھے۔ پتہ نہیں کب فرحات کی محبت نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ ہم دونوں ہی جانتے تھے خاندان والے نہیں مانیں گے، اسی لیے میں نے فرحات کی محبت پر یقین کر لیا اور ان کے ساتھ اس شہر میں آ گئی۔ ہمارا نکاح ہوا، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ ساحل نے بے اختیار اس کے آنسو صاف کیے۔ ٹوٹے بکھرے حلیے کے ساتھ وہ بامشکل بول رہی تھی۔ 1 مہینے تک سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جس دن مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں، اسی دن کسی نے ہاسپٹل سے کال کی، مجھے فرحات کی تصویر بھیجی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح روئی چلائی، اس ہاسپٹل بھی گئی، مگر وہ کوئی سرکاری اسپتال تھا، وہاں باڈیز نہیں رکھتے تھے۔ فرحات کا انتقال کیسے ہوا میں نہیں جانتی، مگر اسی رات کچھ لوگوں نے فلیٹ پر حملہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ بابا سائی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے یا فرحات کے بابا کے، پتہ نہیں کیسے میں وہاں سے بھاگی۔ نہ جانے کتنے دن تک میں چھپتی رہی۔ قسمت اچھی تھی جو فریحہ بیگم کے NGO نے مجھے بچا لیا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تھی۔ ساحل کو اپنے خیال پر شرمندگی ہوئی۔ آئی ایم سوری، آؤ میں تمہیں اوپر بٹھا دوں۔ اس نے زینت کی کمر سے بازو نکالا، مگر وہ دھڑام کے ساتھ پیچھے زمین پر جا پڑی۔ ساحل ایک دم گھبرا گیا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ زینت، ہوش میں آؤ۔ اس نے بےتابی سے زینت کے گال تھپتھپائے، مگر اس کی جلد ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، میں نے اس کی حالت کا بھی لحاظ نہیں کیا، کس قدر احمق ہوں میں۔ ساحل چودھری نے خود کو گھوسا، وہ بے ترتیب انداز میں زمین پر پڑی تھی۔
ساحل نے اسے دونوں بازوؤں میں احتیاط سے اٹھا کر کوارٹر کے اکلوتی چارپائی پر ڈالا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ ساحل نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے میز پر رکھا پانی کا جگ نظر آیا۔ پانی اگرچہ گرم تھا مگر ساحل نے ایک کے بعد ایک کئی چھینٹے زینت کے چہرے پر مارے۔ وہ بے سو حرکت رہی۔ ساحل نے گھبرا کر اس کی ناک چند لمحے تک پریس کی۔ سانس رکی تو ایک جھٹکا لے کر زینت نے آنکھیں کھول دی۔ ساحل کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ شکر ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ گہری سانس لیتا پیچھے ہٹا۔ زینت گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے بڑی بڑی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میری وجہ سے آپ لوگ پریشان مت ہو۔ وہ خود کو سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی چادر ڈھلک کے زمین پر جا گری تھی۔ ساحل نے بے اختیار اپنی نظریں چرائی۔ اتنا کامل حسن دیکھ کر کوئی بھی شخص بے ایمان ہو سکتا تھا۔ اس نے جھک کر زینت کی چادر اٹھائی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم یہیں رہو گی، اسی گھر میں، مگر اس کوارٹر میں نہیں، وہ مضبوط لہجے میں کہتا اسے دیکھ رہا تھا۔ زینت نے نہ سمجھی کہ عالم میں چادر اس سے لے لی۔ وہ پہلے بے عزت کر رہا تھا اور ابھی ایک دم عزت دینے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کی ساری توانائی نشر کی تھی۔ ساحل چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ کر کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ زینت نے جو چاقو اس کے پہلو میں اتارا تھا، شکر تھا کہ وہ سائڈ سے ہوتا ہوا گزر گیا تھا۔ کسی اندرونی اعضاء کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاں مگر چاقو لگنے کی وجہ سے ہلکا خون ضرور رس رہا تھا۔ ساحل چودھری زخم کا جائزہ لیا۔ سفید کرتا سائڈ میں سے داغدار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی تک چلا آیا۔ اندر اس کی سیاہ رنگ کی شال دھری تھی۔ اس نے شال نکال کر اپنی گرد اس طرح لپیٹی کہ دایاں پہلو مکمل طور پر شال کے نیچے چھپ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ فریحہ بیگم کی گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ لاؤنج میں حشمت بوا سے ساحل کے متعلق ہی پوچھ رہی تھی۔ شکر ہے تم گھر آ گئے، میں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی نکالتی ہوں اس لڑکی کو، پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا کر آئی ہے یہاں، فریحہ بیگم نے پریشان کن انداز میں کہا۔ ساحل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، لیکن اب سے اس کوارٹر میں نہیں رہے گی، اس کے لیے کمرہ تیار کر دیں۔ ساحل نے ایک ہی جملے میں پہلے ماں اور پھر حشمت بوا کو مخاطب کیا۔ حشمت بوا کا رنگ اڑا۔ کون سا کمرہ صاحب جی، وہ تو ملازمہ ہے، پھر باقی ملازمین بھی کہیں گے کہ انہیں بھی کمرے چاہیے۔ حشمت بوا گڑبڑا گئی تھی۔ ساحل نے سخت نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں باقی ملازمین کی بات نہیں کر رہا، صرف زینت کی بات کر رہا ہوں، اور اب سے وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو بات؟ میرے کمرے کے برابر والا کمرہ اس کے لیے ریڈی کر دیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں حکم دے دیا تھا۔ فریحہ بیگم نے پرسوچ انداز میں ساحل کو دیکھا۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، آپ کسی ملازمہ کو بھیج کر زینت کو اس کوارٹر میں بلوا لیں اور اسے کچھ کھانے پینے کو بھی پوچھیں۔ اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہے اور میں مسلسل اس پر صرف شک ہی کر رہا تھا۔ وہ مضبوط انداز میں کہتے اپنے کمرے کی سمت مڑ گیا۔ شکر تھا کہ فریحہ بیگم یا ملازمین میں سے کسی کی نظر اس کے دائیں پہلو پر نہیں پڑی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ساحل نے زخم کا جائزہ لیا۔ محترمہ میں طاقت تو بہت ہے، ذرا سا اینگل چینج ہوتا تو میری سرجری ہی کر دیتے۔ آج اس کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ ڈور گئی۔ ٹانکوں کی ضرورت نہیں تھی، زخم زیادہ گہرا نہ تھا۔ ساحل نے گھر میں رکھی فرسٹ ایڈ کٹ سے ہی کام چلا لیا، مگر اس کے اندر ایک بے چینی سے اتر گئی تھی۔ رات گئے تک بھی اسے نیند نہ آئی تو اس نے بے اختیار فرحات کو نمبر ڈائل کیا جو اس کے موبائل میں سیو تھا، مگر نمبر بند تھا۔ گہری سانس لے کر ساحل نے گال کاٹ دی۔ صبح وہ کمرے سے نکلا تو فریحہ بیگم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ساحل نے قریب آ کر انہیں سلام کیا۔ حشمت بوا کو ہدایت کرتی جائیے گا ماما کہ زینت سے گھر کے کوئی کام کاج نہ کروائیں، میں نے دیکھا تھا ان کا رویہ زینت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز پر فریحہ بیگم تھوڑا الجھ سی گئی، مگر انہیں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ساحل نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اسے جہاں جانا تھا وہ جگہ یہاں سے کافی دور تھی، پورا دن لگ سکتا تھا، مگر یہ کام تو اسے آج کرنا ہی تھا۔ اسی لیے گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی کا رخ فرحات کے گاؤں کی طرف کر دیا۔ پورے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ فرحات شاہ کے حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ فاروق شاہ صاحب حویلی میں ہیں؟ ساحل نے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ اس نے دیکھتی پہچان گیا تھا، اسی لیے اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ فاروق صاحب تو گھر پر نہیں ہے، لیکن فرحات صاحب شہر سے واپس آ گئے ہیں، اس وقت وہ حویلی کے اندر ہی ہیں۔ گارڈ کی بات پر ساحل کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے۔ فرحات کو اطلاع کرو کہ میں اسے ملنے آیا ہوں۔ اس نے بامشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔
فرحاد زندہ تھا تو پھر زینت کو اس کی موت کی اطلاع کیوں دی گئی تھی؟ گارڈ نے اندر جا کر اطلاع دی اور ساحل کی توقع کے مطابق صرف چند منٹوں بعد ہی فرحاد اپنے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں ساحل سے ملا۔ کیسے ہو یار؟ کتنا عرصہ ہو گیا تم نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، تمہارا نمبر بھی بند چاہ رہا تھا، سب خیر تو ہے نا؟ ساحل نے جانچی نگاہوں سے فرحاد کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے جسم پر کسی خروش تک کا نشان نہیں تھا، حادثے کے زخم تو دور کی بات تھے۔ فرحاد نے کہہ لگایا، ساری باتیں یہیں باہر کھڑے ہی کر لو گے کیا اندر بھی آؤ گے؟ وہ اسے اپنے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں لے آیا، مگر ساحل کو شدید بے چینی ہو رہی تھی۔ فرحاد نے اندر آتے اپنی بات مکمل کی۔ بس کیا بتاؤں یار، ملک سے باہر چلا گیا تھا، چند مہینے وہاں رہا، 4 مہینے قبل واپس آیا۔ پرانا موبائل اور سم دونوں ہی اب استعمال نہیں کرتا، اسی لیے سارے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ لیکن تمہیں کون بھول سکتا ہے، ساحل چودھری کے نام سے تو میری حویلی کے در و دیوار بھی کام چاہتے ہیں۔ فرحاد نے آخر میں اس کی تعریف کی تھی۔ ساحل چودھری مسکرا بھی نہ سکا۔ مجھے لگا تمہارا کوئی حادثہ وغیرہ تو نہیں ہو گیا جو تم اتنے عرصے کے لیے غائب ہو گئے؟ ساحل نے دانستہ چبھتا ہوا سوال کیا تھا۔ جواباً فرحاد نے ایک زوردار کہہ لگایا، ارے حادثے ہوں دشمنوں کے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں مگر ایک خوشگوار حادثہ ضرور ہوا ہے، زندگی میں اچانک شوق ہوا۔ ساحل نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ 4 مہینے پہلے میں نے شادی کر لی، اپنے چچا کی بیٹی اورین کے ساتھ، جبھی تو اتنا خوش نظر آ رہا ہوں۔ اس کی بات پر ساحل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ ساحل کی مٹھیاں بھیج گئی۔ شادی کر لی؟ لیکن کیوں؟ اس لڑکی کا کیا بنا جس کے ساتھ تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی؟ وہ تمہارے دشمن کی بیٹی؟ ساحل نے پوری کوشش کی کہ اس کے لہجے سے اس کا غصہ نہ چھلکے۔ فرحاد کا رنگ یکدم سفید پڑا۔ اس نے بیزاری سے اپنا سر چٹکا۔ ارے اس کے ساتھ تو بس دل لگی کر رہا تھا، 1 مہینہ بھی نہیں ساتھ رہا۔ دشمن کی بیٹی تھی، مزہ تو چکھانا ہی تھا نا اسے۔ کس نے کہا تھا اس پہ بھروسہ کر کے گھر سے بھاگے؟ بے وقوف اتنی تھی کہ باقی ساری زمینوں کے کاغذات بھی میرے کہنے پر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے بھی پرانی دشمنی نبھائی، کاغذات ہڑپ کیے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ یوں کہہ لگا کر ایسا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہو۔ ساحل کو خود پر افسوس ہوا کہ پچھلے کئی برسوں سے اس شخص کو اپنا دوست مانتا تھا۔ کیا مطلب چھوڑ دیا؟ کیا اس نے تمہارا گریبان نہیں پکڑا؟ سوال نہیں کیا کہ تم نے اسے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ ساحل چودھری نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ فرحاد نے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، میں نے کھیل ہی ایسا کھیلا، میں نے اس میں یوں ظاہر کیا جیسے میں مر گیا ہوں، ایک جھوٹی اطلاع اس تک پہنچائی۔ وہ بیچاری آج تک میرے نام کو رو پیٹ رہی ہوگی، ویسے شاید مر کھپ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے اسی رات اپنے چند آدمی بھیجے تھے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے۔ وہ بے حد صفاقی سے بات کر رہا تھا۔ ساحل کی برداشت ختم ہوئی، جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرحاد چونکا تھا۔ ساحل کی سرخ بڑھتی رنگت دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ نہیں، مجھے چلنا چاہیے، بس یہاں نزدیکی گاؤں میں آیا تھا تو سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ وہ مزید 1 منٹ بھی فرحاد کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ فرحاد نے اسے روکنے کی کوشش کی، شہر میں اپنے چند معاملات کا ذکر بھی کیا جس میں وہ ساحل چودھری کی مدد چاہتا تھا، مگر ساحل نے چند منٹ بھی وہاں کھڑے رہنا گوارا نہیں کیا۔ حویلی سے باہر آ کر اس نے گہری سانس لی۔ اس کے تصور میں زینت کا معصوم چہرہ لہرایا جو فرحاد کی 1 مہینے کی محبت کو پچھلے 7 ماہ سے پال رہی تھی، جس کی پوری زندگی داؤ پر لگ چکی تھی۔ گہری سانس لیتا واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ کاش اس روز میں ہی اس نکاح کی مخالفت کر دیتا، زینت کے والدین کو اطلاع دے دیتا، کم سے کم وہ اس سے فرحاد جیسے درندے سے تو بچا لیتے۔ ایک پچھتاوا سا اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ خاموشی سے اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ وہ گھر واپس آیا تو سپہر ڈھل رہی تھی۔ خلاف توقع اسے علامت میں فریحہ بیگم بیٹھی دکھائی دی تھی۔ وہ 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسل رہی تھی۔ ساحل انہیں دیکھ کر کچھ پریشان ہوا۔ خیریت تو ہے ماما؟ آج تو آدھی رات تک اپنے سوشل ورک کی جان نہیں چھوڑتی، آج اس ٹائم گھر کیسے آ گئی؟ ساحل نے گھڑی میں وقت دیکھا، شام کے 4 بج رہے تھے۔ فریحہ بیگم، میں گہری سانس لے کیا کرتے، ہاشمہ بوا نے فون کیا تھا، وہ لڑکی جسے تم نے کوارٹر سے نکال کر کمرے میں ٹھہرایا، اس کی وجہ سے گھر آنا پڑا۔ فریحہ بیگم کے انداز میں بیزاری اتر آئی تھی، مگر ساحل نے غور نہیں کیا۔ وہ تو زینت کے ذکر پر ہی چون کیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبرا کر زینت کے کمرے کی طرف مڑنے لگا۔ فریحہ بیگم نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ ہاشمہ بوا اس کے لیے کھانا لے کر گئی تھی، لیکن اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ پھر کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تو ہاشمہ بوا نے گھبرا کر مجھے فون کر دیا۔
جوان جہاں لڑکی اور اوپر سے پریگننٹ بھی ہے. میں تو اسی لیے گھبرا کے فوراً چلی آئی کہ کہیں کوئی اسکینڈل نہیں نہ بن جائے. وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی. ساحل نے بغور ان کا چہرہ دیکھا. تو پھر آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ زینت کو. اس کی کنڈیشن ایسی ہے. ظاہر ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گی تو بے ہوش ہی ہوگی. ساحل کے لہجے میں فکر تھی. فریہ بیگم بے چین سے ہاں لے گئی تھی نزدیکی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور بتایا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے. مگر اس بات نے بھی زینت کو کوئی خوشی نہیں دی. تب سے لے کر اب تک کمرے میں منہ دیے پڑی ہے اور زاروں کی تار رو رہی ہے. مجھے تو اس لڑکی نے پریشان کر دیا. لگتا ہے نیکی گلے پڑ گئی ہے. وہ جی بھر کر اکتائی ہوئی تھی. ساحل چودھری کو برا لگا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے ماما. وہ بیچاری بہت پریشان ہے. اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ کیا تھا. فریہ بیگم نے سر ہلایا. ہاں گھر سے بھاگ کر شادی کی اس نے اور پھر شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو اسے اس کے سسرال والوں کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ لڑکا جنم دینے والی ہے اور ایسے وڈیرے لوگ تو وارث کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. وہ اسے ضرور قبول کر لیں گے. فریہ بیگم کی بات پر ساحل یکدم مضطرب سا ہوا. وہ اسے قبول نہیں کریں گے. جان سے مار دیں گے کیونکہ اس کا شوہر مرا نہیں زندہ ہے. فرحات کے ذکر پر ساحل کے لہجے میں نفرت کھل گئی تھی. فریہ بیگم چونکی کیا مطلب؟ تم نے بتایا تھا نا کہ وہ تمہارے دوست فرحات کی بیوی ہے. تو کیا وہ زندہ ہے؟ فریہ بیگم حیران رہ گئی تھی. ساحل نے گہری سانس لی. ہاں وہ زندہ ہے. میں آج اسے ملنے گیا تھا. اس نے صرف زینت سے اپنے والدین کی دشمنی کا بدلہ لیا تھا. زینت کے والدین کی ساری جائیداد ہڑپ کر لی اور پھر اسے اپنے مرنے کی جھوٹی اطلاع بھیج دی. زینت کے لیے اب واپس پلٹنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے لہجے میں گہرا کر اتر آیا تھا. فریہ بیگم چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی. مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے. میں چلتی ہوں. وہ ساحل چودھری کے پاس سے نکل گئی مگر اس نے ماں کو مخاطب نہیں کیا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھا. اس بات کو فریہ بیگم نے بری طرح محسوس کیا. ساحل چند لمحے تک تو بیٹھا رہا پھر اٹھ کر زینت کے کمرے کے پاس چلا. دروازہ بند تھا. ساحل نے چند بار ناک کیا. اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دی. آہستگی سے اس نے ناپ گھمایا. دروازہ لاک نہیں تھا. وہ دھیرے سے اندر چلا آیا. اندر گہری تاریکی تھی. اس گہری تاریکی میں اسے زینت کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں. ساحل کے دل کو کچھ ہوا. زینت کہاں ہو تم؟ اسے دھیمے سے پکارا. آنکھیں اندھیری کی عادی ہوئی تھی. اسے دیکھا وہ بیڈ پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ زمین پر نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی. دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ نہ جانے کب سے رو رہی تھی. ساحل صاحب مجھے کسی رفاہی ادارے میں بھیج دیں. میں آپ لوگوں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی. پہلے ہی فریہ بیگم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس کی آواز میں آنسو گھلے ہوئے تھے. ساحل نے بٹن دبا کر لائٹ آن کی. کمرے کا منظر واضح ہو گیا. زینت ابھی تک کل والے لباس میں تھی. بکھرے ہوئے بال اس نے پھر سے جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیے تھے. بیگی آنکھوں کے ساتھ بے حد نڈھال لگ رہی تھی. رفاعی ادارے میں کیوں؟ اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤ تم. وہ تمہیں قبول کر ہی لیں گے. فرحات کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مس لی. وہ اسے کیا بتاتا کہ جس شخص کا سوگ وہ منا رہی تھی وہی اس کا سب سے بڑا مجرم تھا. زینت نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا. نہیں میں بہت بری بیٹی ہوں. میں کس منہ سے ان کے پاس جاؤں؟ مجھے تو مر جانا چاہیے. فرحات کی جگہ کاش میں مر جاتی. زینت نے بے بسی سے پلکیں چپ گئیں. ساحل کے لیے وہاں کھڑے رہنا دوبھر ہو گیا. وہ قدم قدم چلتا زینت کے پاس آیا. وہ بے اختیار خود میں سمٹی تھی. ساحل چودھری پنجوں کے بل اس کے سامنے جھکا. ہو سکتا ہے کہ فرحات تمہاری محبت کے لائق ہی نہ ہو. اسے یاد کرنا بند کر دو. صرف اپنی صحت پر توجہ دو. کسی کو تو تمہاری ضرورت ہوگی. وہ بے اختیار اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا. زینت کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی. مجھ جیسی لڑکی کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. میں دنیا پر صرف ایک بوجھ ہوں. وہ ڈپریشن کی انتہا پر تھی. ساحل بھیجے چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا. زینت کا سوگوار حسن اسے قائل کر رہا تھا. اس جیسا شخص جو حسین سے حسین لڑکی کو دیکھ کر بھی کبھی مائل نہیں ہوا تھا آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر زینت کے سارے آنسو سمیٹ لے. شاید اس لیے کہ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کے وقت وہ بھی وہاں موجود تھا گواہ کے طور پر. ساحل کے اندر نفرت کی ایک تیز لہر جاگی. اس کا دل چاہا جا کر فرحات کو سچ مچ شوٹ کر دے مگر اس اپنے خیال کو روک لیا. ہاں مگر ایک فیصلہ اس نے کر لیا تھا اور زینت کا خیال رکھنا. اسی لیے اگلی صبح وہ 10 بجے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلا جو کہ آج اتوار تھا. فریہ بیگم گھر پر تھی. حشمہ بوبا انہیں چائے کی پیالی پکڑا رہی تھی. ساحل کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر وہ چونکی. تم کہیں جا رہے ہو کیا ساحل؟ آج تو اتوار ہے نا.
کے سوال پر ساحل نے سر ہلایا۔ ہاں ماما، میں زینت کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اس کا پراپر چیک اپ ہونا ضروری ہے، میں نے ایک اچھی گائنیکالوجسٹ کا اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ فریحہ بیگم سے دیکھ کر رہ گئی۔ اطلاع دے کر وہ رکا نہیں تھا، اس نے زینت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھل گیا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، اس نے زینت کو حکم دیا۔ وہ جذبے ہو کر رہ گئی، شاید وہ انکار بھی کرتی، مگر ساحل ایک دفعہ پھر انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ صرف 10 منٹ ہے، جلدی باہر آؤ۔ اس کا انداز اتنا دو ٹوک تھا کہ زینت خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ ساحل صوفے پر آ بیٹھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد زینت کمرے سے نکلی، اس نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے، ایک بڑی سی چادر اپنے گرد پھیلا لی تھی۔ ساحل اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر سے واپس آئیں گے ماما، آپ کھانا کھا لیجیے گا۔ ساحل نے پیار سے ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ زینت کو لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ حشمہ بوا نے فریحہ بیگم کی توجہ پیالی کی جانب مبذول کروائی۔ وہ کسی گہرے خیال سے چونکی۔ رہنے دو، دل نہیں چاہ رہا پینے کا۔ انہوں نے بیزاری سے پیالی پیچھے کر دی۔ حشمہ بوا کی چالاک نظروں نے بھانپ لیا۔ کیسی تیز لڑکی ہے، ساحل صاحب کے آتے ہی ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ چالاک نہ ہوتی تو بھلا گھر سے بھاگ کر شادی کیوں کرتی؟ پتہ نہیں اب اس گھر میں کیا رنگ دکھائے گی۔ حشمہ بوا کی بات پر فریحہ بیگم یکدم بے چین ہو اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ساحل صرف اس کی مدد کر ہے۔ تمہیں پتا تو ہے ساحل کتنی نرم طبیعت کا مالک ہے۔ ان کی آواز کھوکھلی سی تھی۔ حشمہ بوا ہلکا سا ہنسے۔ مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے، ساحل صاحب کہیں اپنے دوست کی بیوہ کو اپنی ذمہ داری ہی نہ بنا لے۔ ان کی بات پر فریحہ بیگم کرنٹ کھا کر پڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے حشمہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حشمہ بوا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زینت سے انہیں شروع سے پرخاش تھی، انہیں وہ معصوم صورت اور بے حد حسین لڑکی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور اب موقع اچھا تھا، وہ فریحہ بیگم کا دل اس کی طرف سے خراب کر سکتی تھی۔ سو حشمہ بوا نے موقع ضائع نہیں کیا۔ ابھی بھی وقت ہے بیگم صاحبہ، اس لڑکی سے اپنی جان چھڑا لیں۔ دنیا میں کئی ادارے ہیں جو ایسی لڑکیوں کو سنبھال لیتے ہیں، آپ کا ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک بیوہ، اور وہ بھی ایک بچے کی ماں کے ساتھ۔ اگر اس نے شادی کر لی تو خاندان گھر میں آپ کا تماشا بن جائے گا۔ حشمہ بوا کی بات پر فریحہ بیگم سناٹے میں رہ گئی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنا رخ موڑا۔ جاؤ یہاں سے، زیادہ گھر کی باتوں میں مت بولا کرو۔ انہوں نے کڑک انداز میں حشمہ بوا کو ٹوکا۔ ملازموں کو زیادہ اپنے معاملات میں انوالو کرنے کی قائل نہیں تھی، مگر حشمہ بوا کی بات نے ان کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ساحل کے برابر میں چلتی زینت کا بھاری وجود ان کے ذہن میں لہرایا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ساحل کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے بے چینی سے اپنی انگلیاں مس لی۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچن کے دروازے پر کھڑی حشمہ بوا کھل کر مسکرا دی تھی۔ آدھا کام میں نے کر دیا، بس آدھا باقی ہے۔ اس کے بعد زینت کی تو اس گھر سے چھٹی۔ انہوں نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑے اور پلٹ کر فریحہ بیگم کے لیے نئے سرے سے چائے بنانے لگی۔ اسے یقین تھا آدھے گھنٹے بعد جو کمرے میں جا کر اپنا آئیڈیا ان کے سامنے پیش کری تھی تو وہ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ ساحل جس ہاسپٹل میں زینت کو لے کر آیا وہ شہر کا مشہور ہاسپٹل تھا۔ زینت اندر قدم رکھتے جھجک سی گئی۔ میں یہاں نہیں جاؤں گی، یا آپ اندر مت جائیں پلیز۔ وہ بری طرح نروس لگ رہی تھی۔ کاؤنٹر سے ڈاکٹر کی موجودگی کنفرم کرتے ساحل چودھری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے زینت، میری موجودگی سے تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ زینت نے بے بسی سے نفی میں سر ہلا۔ اگر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ پلیز مجھے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی، گھبرائے ہوئے انداز میں بار بار دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ ساحل بے اختیار مسکرایا۔ ڈاکٹر کوئی سوال نہیں کریں گی، میں نے پہلے ہی سے ساری بات کر لی ہے، وہ میرے کالج کے زمانے کی فرینڈ ہے۔ ساحل کی بات پر بھی زینت کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اسے لے کر وہ ڈاکٹر کے کمرے کے سامنے آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اکیلی اندر چلی جاؤ، میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زینت نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتا بھی تھا تو اس کی نظروں میں اتنی عزت ہوتی تھی کہ زینت کو اپنا آپ کسی محفوظ حصار میں محسوس ہوتا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ساحل چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر پلٹ کر کوریڈور میں نکل آیا۔ ادھر ادھر ٹہلتے زینت کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک اسے کسی نے پکارا۔ ساحل چودھری، خیریت تو ہے؟ تم ہاسپٹل میں کیا کر رہے ہو؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ ساحل چونک کر مڑا اور فرحاد کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا۔ فرحاد اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار لگ رہا تھا۔ ایک رشتہ دار کے ساتھ آیا، تم یہاں کیسے؟ ساحل نے چور نظروں سے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف دیکھا۔
کہیں زینت باہر نہ نکل آئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فرحاد کی مکروہ نظر زینت کے وجود کو دیکھے، مگر اس کے سوال پر فرحاد کے چہرے پر ایک دم تاریکی پھیل گئی۔ بس کیا بتاؤں یار، شدید پریشانی ہے۔ وہ لمبی بات چھیڑنا چاہتا تھا۔ ساحل نے جلدی سے اسے کوریڈور کی دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا۔ فرحاد اس طرف مڑ گیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے پورے خاندان کا اصرار ہے کہ جلدی وارث پیدا ہو، مگر پتہ نہیں کیسی کیا قسمت پائی ہے۔ شادی کے پہلے مہینے بیوی کو حمل ٹھہرا تھا، وہ ضائع ہو گیا، اور اب اس کے بعد ہر ڈاکٹر کا یہی کہنا ہے کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں یورپ تک ساری رپورٹس بھیج چکا ہوں، کسی نے ڈاکٹر فاطمہ کا بتایا تو یہاں بھی بیوی کو لے کر آیا ہوں، شاید وارث کی کوئی امید لگ جائے۔ فرحاد کے لہجے میں گہری مایوسی اتر آئی تھی۔ ساحل کو زوردار جھٹکا لگا۔ کیسا بدقسمت شخص تھا وہ، اولاد کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اس کی اولاد بغیر اس کے نام کے اس دنیا میں آنے والی تھی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، تم کہیں اور جا کر بھابھی کا چیک اپ کرواؤ۔ ساحل جلد جلد سے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر فرحاد نفی میں سر ہلا۔ حمل ضائع ہوتے وقت اس کے وجود میں کچھ پیچیدگی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، چاہے ساری زندگی انتظار کر لو۔ چاچا طاقتور انسان ہے، ان کی بیٹی کے ہوتے میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا۔ فرحاد کے چہرے پر دکھ پھیل گیا تھا۔ ساحل کو بے اختیار سکون سا محسوس ہوا۔ اب تو سوچتا ہوں اسے زینت کو کہیں تلاش کر لوں، کہیں کسی 2 کمروں کے مکان میں رکھ لوں گا، بچہ تو پیدا کر کے دے ہی دے گی نا۔ فرحاد کی اگلی بات پر ساحل کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے یکدم فرحاد کو پرے دھکیلا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی لڑکی کے متعلق ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے گھن آ رہی ہے۔ ساحل کے تلخ لہجے پر فرحاد یکدم چونکا۔ کیا ہو گیا بھائی، ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنے برسوں پرانے دوست کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ وہ چڑ گیا تھا، مگر ساحل نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے تم، دوست تو کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر آج کے بعد میرے سامنے آئے تو میں بھول جاؤں گا کہ کبھی میری تمہاری دوستی رہی تھی۔ ساحل کے لہجے سے انگارے نکل رہے تھے۔ فرحاد دنگ رہ گیا۔ اسے ساحل چودھری سے خوف محسوس ہوا۔ خود ساحل حیران تھا کہ آخر اس نے ایسے رویے کا مظاہرہ کیوں کیا۔ شاید اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ زینت کی مزید ذلت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ فرحاد کو اگنور کرتے پلٹ کر تیزی سے ڈاکٹر کے کمرے کی تک آیا۔ اندر سے زینت باہر نکل رہی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے باہر نکلنے سے پہلے نقاب لگا رکھا تھا۔ یہ نقاب کرنا اس کی عادت بھی تھی۔ اس لمحے ساحل کو اس کی عادت پر بے اختیار رشک آیا۔ اس کا ہاتھ ہانک کر تیزی سے ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ آپ کو کسی بات پر غصہ ہے؟ اس کے سر پڑتے چہرے کو دیکھ کر زینت نے بے اختیار پوچھا، مگر ساحل نے لب بھینچتے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جلد سے جلد زینت کو فرحاد کے پاؤں سے دور لے جانا چاہتا تھا، مگر اسے کیا علم تھا کہ گھر میں بیٹھی اس کی ماں کو چوری طے کر چکی تھی۔ ساحل زینت کو گھر چھوڑ کر خود باہر سے واپس چلا گیا تھا، مگر فریہ بیگم نے چبھتی نگاہوں سے زینت کو اندر آتے دیکھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ بے اختیار انہوں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اٹھایا۔ کسی کی کال آنے والی تھی۔ سوشل ورک کرتے ہوئے ہر قسم کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا رہتا تھا۔ ایسا ہی ایک شخص غفار بھی تھا۔ غفار کی کال آئی تو انہوں نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ میڈم آپ کے بتائے ہوئے آدمی کا فون نمبر نکال لیا ہے، ابھی بھی جا رہا ہوں۔ غفار نے فون نمبر بھیج دیا۔ فریہ بیگم چند لمحے سوچتی نہیں اور پھر اسکرین پر نظر آتا فرحاد کا نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری جانب چند گھنٹوں کے بعد فرحاد کی بیزار کن آواز سنائی تھی۔ فریہ بیگم کا دل زور سے دھڑکا، مگر انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا۔ اگلے چند منٹوں تک وہ فرحاد سے بات کرتی نہیں، اور جب انہیں فون بند کیا تو بہت مطمئن ہو چکی تھی۔ زینت کو ایک عرصہ بعد پرسکون نیند آئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیوں ہے، لیکن ایک بوجھ تھا جو اس کے دل سے ہٹ گیا تھا۔ ساحل کی باتوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ بھلے فرحاد اس کی زندگی سے جا چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی خوش رہ سکتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اشما ہوا کچن میں کھڑی ملازماؤں پر برس رہی تھی۔ سب سے سینئر ہونے کے ناطے انہیں ہر قسم کا حکم چلانے کا اختیار ملا ہوا تھا۔ زینت کمرے سے نکلی تو حشمہ بوا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہلکے زرد رنگ کے گھیرد والی فراک بے حد کھلی کھلی لگ رہی تھی، نہانے کی وجہ سے فریش بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر عادتاً حشمہ بوا کو سلام کیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے اپنے لیے کچھ کھانے کو لینے آئی ہوں۔ جھجکتی ہوئی اس نے فریج کھولا کہ کسی ملازمہ کو اپنے لیے کچھ بنانے کا کہنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی، مگر حشمہ بوا کو تو موقع مل گیا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ یہ فریج میں سے کچھ نکال کر کھانے سے تیرا پیٹ کہاں بھرے گا جب تک تو ساحل چودھری کی پوری جائیداد ہضم نہیں کر لیتی۔ حشمہ بوا کی بات پر زینت نے دہل کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بوا؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ حشمہ بوا لپک کر اس کے سامنے، دیکھ رہی ہوں میں کیسے دے مٹکا مٹکا کر صاحب کو گھیر رہی ہے۔
ارے اس کی ماں کو بستر پر ڈال دیا ہے تو نے؟ کل رات سے فریہ بیگم رو رہی ہیں اور اس وقت کو کوس رہی ہیں جب انہوں نے تو جیسی آوارہ اور بدکردار لڑکی کو اپنے گھر میں بناتی تھی۔ حشمہ بوا کی بات پر زینت لڑکھڑا کر فریج کو تھاما۔ میں بدکردار نہیں ہوں فریہ بیگم، میرے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ حشمہ بوا نے ہاتھ لڑایا۔ ارے کیسے نہیں کہیں گی؟ فریہ بیگم کے سامنے ان کے جوان جہان بیٹے کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے تو نفرت ہو گئی ہے ان کو تیرے وجود سے۔ بدکردار ہے تو اسی لیے کہ تو گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی تو نے، اور اب جس گھر میں کھا رہی ہے اسی کے مالک پر ڈوری ڈال رہی ہے۔ ابھی اٹھتی ہے فریہ بیگم، دھکے مار کے تجھے اس گھر سے باہر نکال دیں گی۔ حشمہ بوا کے لہجے میں کوئی رحم نہیں تھا۔ زینت کی آنکھ سے بیخدار دو آنسو ٹپکے، ہاتھ میں پکڑا سیب چھوڑ کر نیچے جا گرا۔ آس پاس کھڑی ملازمہ پلٹ پلٹ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر کسی نے حشمہ بوا کی بات سن لی تھی۔ زینت وہاں کھڑی نہیں رہ سکی، لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے، مگر جملہ اس کے روح میں دراریں ڈال رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ جب سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجا تو وہ چونکی۔ عرصہ ہوا کسی نے اسے میسج یا کال نہیں کیا تھا، تو پھر آج کس نے اسے یاد کیا؟ تو کپاتے ہاتھوں سے زینت نے موبائل اٹھایا۔ ایک ٹیکسٹ میسج تھا۔ میسج پڑھتے ہی زینت کی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میسج میں لکھا تھا، بری بیٹر بن کر گھر سے بھاگنے کا ثبوت تو دے دیا تم نے، لیکن اب اچھی بیٹی بن کر واپس بھی آ جاؤ۔ تمہارا برا باپ چارپائی پر ہے، اگر اس کی زندگی سے پہلے سے ملنا چاہتی ہو تو اس پتے پر آ جاؤ۔ تمہارا وفادار۔ میسج کس کی جانب سے تھا وہ سمجھ نہ پائی، مگر بوڑھے باپ اور اس کی بیماری کا سن کر وہ بے قرار ہو اٹھی تھی۔ میں بہت بری بیٹی ہوں بابا صاحب، مگر میں آپ کے مرنے سے پہلے آپ سے معافی ضرور مانگ لوں گی۔ میرا وجود ہر کسی کے لیے ایک بوجھ ہے۔ اس سے پہلے کہ فریہ بیگم مجھے یہاں سے نکالے، میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتی ہوں، پھر چاہے آپ جو بھی سلوک کریں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، چادر نکال کے اس نے اپنے گرد لپیٹی۔ اسے کسی نے نہیں روکا۔ حشمہ بوا نے کچن کی اوٹ میں سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ پتہ 2 گلیاں چھوڑ کر قریبی ریسٹورنٹ کا تھا۔ وہ بوجھ وجود کے ساتھ وہاں تک پہنچی، مگر اس سے پہلے کہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی ایک سیاہ گاڑی اس کی عین قریب آ کر رکی۔ زینت گھبرا کر مڑی، مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے کسی نے اسے دبوچ کی گاڑی میں گھسیٹ لیا تھا۔ ایک چیخ زینت کے لبوں میں دم توڑ کے وہ ایک دفعہ پھر دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ جب اندھیرا چھٹا تو کسی کمرے میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے باندھے گئے تھے۔ زینت کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ وہ گھبرا کر زمین سے اٹھی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں جاگی تھی۔ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے، میں اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں اور میری اولاد تمہاری کوکھ میں پل رہی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوں نا میں۔ جانی پہچانی آواز پر زینت نے گھبرا کر آواز کی سمت دیکھا اور اسے لگا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سامنے فرحات کھڑا تھا، پنجوں کے وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا۔ تم فرحات؟ زینت نے بے یقینی سے اس کا نام لیا۔ ہاں میری جان، میں تمہارا پیارا شوہر، جس کے لیے تم نے اپنے والدین کو دھوکہ دیا، مجھ سے بھاگ کر شادی کی۔ تمہیں کیا لگا میں سچ مچ مر گیا؟ ارے صرف جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اور ڈرامہ کیا تھا میں نے، جھوٹی خبر پہنچائی تھی تم تک۔ وہ آدمی جنہوں نے اس رات فلیٹ میں تم پر حملہ کیا وہ بھی میرے ہی بھیجے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں تم سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مجھے بچہ چاہیے اور اس کے لیے میں تمہیں بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بنا رکے زہر اگلتا جا رہا تھا۔ زینت کی وجود پر جھٹکا لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ یکدم چلائی تھی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ فرحات کے چہرے پر بیزاری پھیلی۔ بس کرو یہ رونا دھونا، تم کون سا کوئی اچھی بیٹی تھی؟ ایک مرد کی محبت میں تم نے اپنے والدین کو دھوکہ دے دیا، اس لیے اب ڈرامے بند کرو۔ یہ بچہ میرا ہے اور مجھے یہ چاہیے۔ وہ ذہنی انداز میں پھٹ پڑا تھا۔ زینت کا دل ڈوب کر ابھرا۔ نہیں، یہ بچہ میں تمہیں نہیں دوں گی، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تم ایک گھٹیا شخص ہو۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایک دفعہ پھر چہرائے۔ فرحات نے گہری سانس لی۔ میں گھٹیا شخص؟ تو پھر اچھا شخص کون ہے؟ وہ ساحل چودھری، جس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی ہو۔ آج کل اسی کی ماں نے تو اطلاع دی تھی مجھے کہ تم اس کے گھر میں رہ رہی ہو۔ اب اسے عشق ہو گیا ہے تمہیں؟ فرحات نے یکدم اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچا۔ زینت کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، مگر اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ چھڑا لیا تھا۔ اسے فرحات سے زیادہ اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی، جس کے دھوکے میں اتنی آسانی سے آ گئی۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں اپنی جان لے لوں گی اور اس بچے کی بھی، مگر میں ایک دفعہ پھر تمہارے ہاتھوں کھلونا نہیں بنوں گی۔
وہ آنسوؤں کے درمیان بولی اور فرحاد نے بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں زینت کی گردن دبوچی۔ دو کوری کی لڑکی، بکواس بند کر، تو چاہے مر کھپ جا مگر مجھے یہ بچہ چاہیے، ہر قیمت پر۔ فرحاد کی آنکھیں باہر ابلنے کو تیار تھیں۔ زینت کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ خود کو چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ زینت نے پلکیں بند کر لی مگر عین اسی لمحے زوردار انداز میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ فرحاد اچھل کر مڑا، کوئی پھرتی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ساحل چودھری تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا فرحاد کے سر پر رسید کیا۔ وہ اچھل کر پیچھے جا گرا۔ پتا تھا مجھے تو ایسی حرکت کرے گا، اسی لیے میں نے پہلے ہی تیرے ڈرائیور کو خرید لیا تھا۔ دو کوڑی کی یہ لڑکی نہیں بلکہ تو ہے جو معصوم لڑکیوں کو ورگلا کر ان کی زندگی سے کھیلتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھ، یہ لڑکی اب تیری کچھ نہیں لگتی۔ آج سے ساحل چودھری کی ہونے والی بیوی ہے۔ سائن کر طلاق نامے پر۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ زمین پر پھینکا۔ فرحاد کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، یہ میرا بچہ ہے، مجھے بچہ چاہیے۔ اس نے اچانک جیب سے گن نکالی اور ساحل پر پل پڑا۔ ساحل نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑا تھا اور وہ شاید فیصلے کی گھڑی تھی۔ فرحاد نے انداز میں چلا رہا تھا۔ وارث کے اصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا اور اسی جنون میں ساحل کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبایا مگر عین وقت پر ساحل نے اس کی کلائی موڑ کر گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ گولی فرحاد کے سینے کے آد پار ہوئی اور وہ ساکت انداز میں فرش پر جا پڑا۔ زینت کی لبوں سے ایک چیخ نکلی اور پھر وہ ذہنی انداز میں روتی چلی گئی۔ ساحل نے گن زمین پر پھینکی اور تیزی سے آگے بڑھ کر زینت کو سنبھال لیا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور ساحل سے سانس لگا سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرحاد شاہ اپنی گولی سے ہی مرا تھا، اس لیے کوئی ساحل چودھری کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یوں بھی ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اس پر انگلی اٹھانے کی کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ زینت کی ذہنی حالت شدید خراب تھی، اسے کئی دن اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ فریہ بیگم شدید شرمندہ تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ساحل سے معافی مانگی۔ میں نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ حشمت کی باتوں نے میرا اتنا دماغ خراب کر دیا کہ مجھ جیسی پڑھی لکھی اور کھلے ذہن کی عورت میں اتنی تنگ نظری سے سوچنے لگی۔ مجھے تمہیں زینت کے ساتھ نکاح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے معاف کر دو۔ وہ گلوگیرہ آواز میں دونوں ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی۔ ساحل نے بے اختیار انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ حشمت بوا کو گھر پہنچتی اس نے گرفتار کروا دیا تھا، وہ اسی لائق تھی۔ اور 3 دن بعد جب زینت اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو اس کے سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ ساحل نے محبت سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے درخواست کی تھی، میں چاہتا ہوں تمہاری عزت مکمل ہو اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آ جائے تو تم مجھے اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کر لو۔ کیا تم ایسا کرو گی؟ اس کی محبت بھرے لہجے میں پوچھنے پر زینت نے بے اختیار سر ہلا دیا تھا اور ساحل نے اپنی محبت کو سچ کر دکھایا۔ نکاح کے روز زینت کے والدین کو بھی لے آیا تھا۔ وہ سب کچھ گنوا چکے تھے مگر اب جب انہیں بیٹی کی زندہ ہونے کی اطلاع ملی تو خود کو روک نہیں سکے۔ ہر چیز کو بھلا کر انہیں زینت کو گلے لگا۔ وہ کتنی دیر تک اپنے والدین کے ساتھ لگ کر روتی رہی اور اس لمحے اس کے دل میں ساحل چودھری کی عزت ہمیشہ کے لیے بڑھ گئی تھی۔ زینت کی عدت مکمل ہوئی اور اس نے ننھے سے بیٹے کو جنم دیا تو ساحل چودھری نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ آپ سچ مچ میرے لیے خدا کا کوئی انعام ہے۔ شادی کی رات ساحل نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی جو دھیمی آواز میں بولی۔ ساحل نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس اب ایک بھی پرانی بات نہیں۔ اس کی گمبھیر آواز پر زینت نے پلکیں موندے اس کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا تھا۔